لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ظہور قدسی، صبح سعادت۔ زندگی خواب ہے اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کو ایسے سچے خواب دکھائی نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ خوابوں کو تصورات کی افسانہ ترازی اور اوہام کی بت گری بتاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی وسعت فکر و خیال اور دل و نگاہ کی پاکیزگی کی بات ہے۔ بعض خواب اوہام کی شیشہ گری سے بلند ہوتے ہیں اور مستقبل کے برزخ کی اس طرح مثالی سیر کرائی ہے کہ آنے والے واقعات کا عکس آئینہ ادراک پر پڑنے لگتا ہے۔ یہ خواب دوسروں کی بیداری سے زیادہ سچے، کارآمد بلکہ مقدس ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جاگتے ہیں مگر ان کے دل سوتے رہتے ہیں۔ انفس و آفاق کی نشانی میں بھی انہیں ہدایت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ماضی اور حال کے واقعات کی رصدگاہ سے مستقبل کی ایک پرچھائی بھی ان کو نظر نہیں آتی۔ ساری زندگی بے قبری میں گزر جاتی ہے، مگر کچھ سعید روحیں عالم خواب میں بھی بیداری کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی ہیں اور مستقبل ان کے سامنے آپ ہی آپ آ کھڑا ہوتا ہے۔ آمنہ کو خواب نظر آنے لگے، نہایت ہی عجیب و مبارک خواب۔ کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم خاکی یک بارگی آئینے کی طرح جھلکنے لگا اور روئیں روئیں سے سرد شعائیں نکلنے لگی۔ کبھی کانوں نے سنا کہ بہشت کی حوریں، آسمان کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہے۔ اونچے سے اونچے پہاڑ پست نظر آتے ہیں، آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں طرف تہنیت و تبریک کے زمزمے چھڑے ہیں۔ دستور کے مطابق قبیلے کی عورتیں آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتی تو انہیں کچھ ایسا نظر آتا جیسے بام کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے، جسے کافری شمعوں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ گھروں میں چرچے ہونے لگے کہ آمنہ پر آسمان کی نورانی دیویاں بہت مہربان ہیں۔ وہب کی بیٹی، عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی شریک حیات اور ہونے والے بچے کی ماں آمنہ خود زہرا و مشتری بنی جا رہی ہے۔ اے لو، ستارے زمین پر جھک آئے، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ کی پھوپھی نے کہا، میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ جتنی روشن یہ پچھلی رات ہے اتنے اجلے تو دن بھی نہیں ہوتے۔ ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا، معبد اور ایک قنق ہوائیں، بعد صبح گاہی کے جھونکے، نسیم سحر کی ٹکلیاں در و دیوار جھومے جا رہے ہیں۔ طائف کے سبزہ زاروں اور باغیچوں کی بھی میں نے صبح دیکھی ہیں، پر آج کی صبح تو سب سے زیادہ عجیب ہے، اور خوشبو کی لپیٹیں جیسے یمن کا تمام عطر جمع کر کے کسی نے چھڑک دیا ہے۔ کاش اس رات کی صبح نہ ہوتی اور ہم سدا یہی منظر دیکھتے رہتے۔ تیسری عورت نے دوپٹے کا آنچل موڑتے ہوئے کہا، قریش کے جن گھرانوں میں لوگ آج جلد اٹھ بیٹھتے تھے وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے اور اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے، مگر بت کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی پیشانیاں آپ ہی آپ سجدے میں جھکی جا رہی تھیں۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ میرے معبود تو لیٹے جاتے ہیں، گرے جاتے ہیں، شاید نیند آ رہی ہے، مگر بت تو سویا نہیں کرتے۔ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لاؤ پھر ایک بار خلوص عقیدت سے سجدہ کروں۔ بوڑھے قریشی نے بت کو دیوار کے سہارے کھڑا کر کے سجدہ کیا، اور پھر جو سر اٹھایا تو بت کا ماتھا بھی خاک پر رکھا تھا۔ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور بوڑھے کا ہاتھ تھام کر بولی، میرے ساتھ چل کر دیکھو، فریسہ کا معبود، زہیر کا حاجت روا، قبیس کا بت اور خود میرا خدا سب کے سب خاک پر پیشانی کے بل گر پڑے ہیں۔ اس پر بوڑھے عرب نے عورت کا ہاتھ جھٹک کر جواب دیا، میں خود اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے معبود کو نہیں دیکھ رہی، خاک پر سر رکھا ہے۔ تم اپنے معبودوں کو سنبھالو، میں اپنے خدا کو تھامتا ہوں۔ یہاں عبد المطلب کے گھر میں آمنہ پر سرور آمیز غنودگی سی طاری تھی۔ اسی عالم میں اس کے کانوں نے سنا، یہ اسماعیل ذبی اللہ کی ماں ہاجرہ ہیں۔ آواز تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور وقفے کے بعد زیادہ شیریں لہجے میں کسی نے کہا،
احمد، دعا ابراہیم مبارک، آمنہ یہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم ہے، کنواری مریم، شہر جلیل کے مبلغ کی والدہ محترمہ۔ پھر دوسری آواز، محمد نوید مسیحا مبارک۔ ابھی دن رات ملے جلے تھے، اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ سپیدی سحر نمودار ہو ہی رہا تھا، غنچوں کی نازک پتیوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے۔ سرو شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لی، طائران خوشنوا کی چہکاروں سے تمام فضا نغمہ زار بن گئی۔ جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی۔ منا کی وادی، مروہ کے سنگریزے، قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں میں جم جم کر رہا تھا۔ ستارے جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھیں اور پھول مہک ہی رہے تھے کہ اتنے میں گھر کی عورتیں خوشی سے بےتاب ہو کر پکاری، کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو۔ عبد المطلب اس مژدے کو سنتے ہی تیزی کے ساتھ آئے، خوشی کے مارے پاؤں بہکے سے پڑ رہے تھے۔ عبد المطلب کے رخساروں کی جھریوں میں مسلط جھلمل کر رہی تھی۔ آمنہ نے فرط غیرت سے چادر منہ پر ڈال لی۔ عبد المطلب نے پوتے کو دیکھا، پیشانی کو چوما، ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھی۔ سید القریش، اتنا نورانی چہرہ آپ نے آج تک دیکھا نہ ہوگا۔ عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا، لا ریب، نہ صرف میں نے، شاید دنیا میں کسی آنکھ نے ایسے جلوے نہ دیکھے ہوں۔ چاند، سورج، کہکشاں، قوس قزح، پھول غنچے، حیران ہوں کہ کس چیز سے اس نونہال کے چہرے کو تشبیہ دوں۔ اس کے حسن و جمال کے سامنے تو یہ سب پھیکے اور بے رنگ ہیں، اور یہ باتیں مجھ سے محبت نہیں کہلوا رہی ہے، یہ حقیقت ہے جو عبد المطلب کی زبان سے آپ بول رہی ہے۔ عبد المطلب کے جواب پر عورتوں میں باہم سرگوشیاں ہونے لگیں، جیسے کوئی اپنے دل کی بات کہنا بھی چاہے اور کسی سبب سے کھل کر نہ کہہ سکے۔ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ اچھا، گیت گانا چاہتی ہو؟ میں چلا جاؤں؟ مجھ بوڑھے کے سامنے دف بجاتے ہوئے شرم آتی ہوگی۔ عبد المطلب کے کہنے پر عورتیں بولی، یا ابا عبداللہ، رات ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کیفیت دیکھی ہے، اگر کسی کے سامنے بیان کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ عورتیں دیوانی ہو گئی ہیں، کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے، ان کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ رات کا سما لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتا، وہ دیکھنے ہی کی چیز تھی، کہنے کی نہیں، اور کوئی کہنا بھی چاہے تو وہ کیفیتیں لفظوں میں کہاں سما سکیں گی۔ عبد المطلب نے مسکرا کر جانا چاہا۔ ابن عبداللہ کہا کریں اس ہاشمی نونہال کو، ایک خاتون نے دریافت کیا۔ اچھا، نام کی طرف اشارہ ہے، بہت خوب۔ عبداللہ کے لخت جگر اور آمنہ کے نور نظر کا نام ہم نے رکھا احمد، اور ہاں محمد بھی۔ تمام دنیا میں تعریف کی جائے گی میرے چاند کی۔ فضا میں معاً ایک دھیما سا غیبی نغمہ گونجا، زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں میں بھی اس کی حمد و ثنا کے نغمے بلند ہوں گے۔ عبد المطلب کا جواب سن کر آمنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، جیسے اس کے دل کی بات عبد المطلب کی زبان پر آ گئی۔